اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ سورہ سجدہ پہلی 4 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 32ویں سورت ہے، 30 آیات 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل ہونا۔ اتارنے کے لیے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، انزل اور نزل۔ نزل ینزل تنزیل، اور تنزیل کے معنی خاص اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ اتارنے کے ہیں۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید۔ لا ریب فیہ، لا نہیں ہے، ریب شک، فیہ اس کتاب میں، بطور صفت بیان کیا گیا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں پر تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ عالم کی جمع عالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ مشرکین مکہ کسی صورت قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جو ان کا نظام اور سسٹم چل رہا تھا، دین ابراہیمی کو مکمل طور پہ بدل ڈالا تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی آیات نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ قرآن مجید اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ انہیں یہ کتاب ہضم نہیں ہو رہی، کسی صورت اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس کتاب کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے مختلف الزامات لگاتے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، اسے گھڑ لیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے پہلے ہی وضاحت کر دی گئی کہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اب اس کی مزید تائید کے لیے، جملے کو تاکیدی بنانے کے لیے، بل هو الحق، بلکہ وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ آج بھی اگر بغور جائزہ لیا جائے تو دنیا مسلمانوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کی اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جہاں پر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کتاب اللہ کو نافذ کیا جائے، ان شرعی حدود کو نافذ کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں، تو بزور قوت ایسے لوگوں کو ہی ختم کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، ساتھ مقصد بیان فرمایا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، ایسی قوم کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس سرزمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، اور پھر تقریباً 4000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے مقام پر فائز فرمایا۔ یاد رہے کہ اس اثنا میں
شام و فلسطین اور مختلف علاقوں میں بہت سے انبیاء آتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور بہت سے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، لیکن سرزمین حجاز میں کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائیں جن کی طرف آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آخری کتاب اور آخری پیغمبر کے لیے سرزمین مکہ کا انتخاب کیا گیا۔ ایک امی قوم پر اتنی بڑی کتاب نازل فرما کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ساتھ مقصد بھی بیان فرما دیا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ اب یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ کون ہیں ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات، آسمانوں کو تخلیق کیا، والارض، زمین کو تخلیق کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جو بھی اشیاء ہیں وہ بھی اللہ کی تخلیق ہیں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تو اس کائنات کی تخلیق اللہ نے 6 ایام میں فرمائی ہے۔ ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر۔ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ استوا پر ہمارا ایمان ہے، کیفیت کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اب 7 آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہیں سے اللہ تعالی نظام کائنات چلا رہے ہیں۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کارساز، کام بنانے والا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں تھیں یا نیک اور صالحین لوگوں کے مجسمے، ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، کہ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، لہٰذا اب روز قیامت یہ ہمیں بچوا لیں گے۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور عمل صالح نہیں کریں گے، انہیں کسی کی بھی شفاعت حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کے حق میں کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ افلا تتذکرون، تو کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔